سینیٹری ورکر جو تھے وہ گھروں سے لسٹیں آتی تھی، اور اس دفعہ بھی کچھ آئی ہیں، وہ میں انکوائری کر رہا ہوں کہ گھروں سے لسٹیں آتی تھیں، لوگ آتے نہیں تھے، کام کرتے نہیں تھے، اور ڈینگی بہت زیادہ خوفناک حد تک جن دنوں میں پھیلا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اس دفعہ یہ ہمارے سی او صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے بڑی میرٹ پہ کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں کہ نہیں 100% ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے سینیٹری ورکر جو رکھے ہیں وہ پیورلی میرٹ پہ رکھیں، اور بلکہ اتنا فائدہ ہوا کہ پہلے پنڈی میں ہم 2500 رکھتے تھے، اس دفعہ ہم نے 1500 رکھے ہیں، کیونکہ 2500 پہلے صرف گھروں میں حاضری لگاتے تھے نا، تو 1500 اس دفعہ دیکھیں 1000 بندوں کا تو ہم نے ٹیکس لوگوں کے پیسوں کا بچا دیا، 1500 سے کام کرا رہے ہیں، اور جو بندہ 2 باری نہیں پایا جاتا اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور میں بھی خود جا کے وزٹ کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو ایک تو سب سے بڑا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کوالٹی آف سرویلنس جو ہے نا بہتر ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم سے پہلے دور میں یہاں جو ہمارے افسران بالا تھے نا، وہ پیسوں پہ بھرتی ہوتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں اور سر آئے ہیں تو ایک بھی بندہ کوئی ایسا نہیں ہے، یا تو ان کی کوئی محبت والا ضرور ہوگا، میری بھی محبت ہو سکتی ہے، اس میں کیا بات ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ ہمارے دور میں الحمدللہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ سر اور میرے دور میں کم از کم، یا ہم دونوں سے کوئی بندہ کسی مراد کی وجہ سے سی او یا ڈی ایچ او نہیں لگا۔ تیسری چیز یہ کہ ہم نے کام کیا، ہم نے ٹیمیں تشکیل دی، اور ہم نے ایک نیا کنسیپٹ ڈیولپ کیا۔ یہ جو سینیٹری ورکر تھے یہ تو بیچارے ویسے ہی پکڑ کے، میں تو ابھی بھی ان کے خلاف ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر میرا بس چلے، آج میں سوچ رہا تھا کہ سینیٹری ورکر جو ہے نا ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ویسے ہی کسی کو پکڑ لیا، 4 بندے تو دے دے، 6 بندے تو دے دے، 4 بندے دے دے، جو کہ انتہائی نان ٹیکنیکل بندے ہیں، ایون ٹریننگ لے کے بھی ان کا آئی کیو اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ لاروا کی ڈیٹیکشن یا سرویلنس میں ہیلپ کر سکیں۔ اس دفعہ جو ہے نا ہم نے یہ کیا کہ اس دفعہ انٹمالوجسٹ کی تعداد بڑھا دی، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 یا 5 کیا 10 سینیٹری پیٹرول ایک طرف ہوں اور ایک سینیٹری انٹمالوجسٹ تو ڈیفرنٹ ہو۔ اگلی باری میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹری پیٹرول کو بھی ختم کر کے صرف انٹمالوجسٹ کو بھرتی کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوالٹی، دیکھیں نا، ایک پڑھا لکھے آدمی کو آپ ایک انگوٹھا ٹیک یا میٹرک پاس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، تو یہ ایک ہم نے تیسری تبدیلی لائی۔ چوتھی ہم نے یہ دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا یاد اللہ صاحب نے ایس او پی بنائے تھے، کدھر ہیں وہ، میں یہاں بھی دیکھ رہا تھا، یہ رکھے ہیں، سر ڈاکٹر صاحب یہ دکھائیے گا، یہ پہلی باری ہوا ہے، یہ ڈاکٹر یاد اللہ صاحب نے، کہ پہلی باری ہوا ہے ہم نے جدید بنیادوں پر یہ ایس او پی بنائے ہیں، جن کو ہم نے باہر کے، اور ان کی بڑی محنت شامل ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، جس میں ہم نے تمام دنیا کے لیٹسٹ جو تھی نا ایس او پی، ان کو ملا کے یہ ایس او پی بنایا ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ ہم نے یہ ایس او پی پہنچا دیے ہیں تاکہ جدید بنیادوں پہ کام ہو سکے۔ چوتھا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جیسے ابھی سر ایک اور تھوڑی دیر پہلے میٹنگ میں کر رہے تھے کہ ہمارے جو یہ انسیکٹیسائیڈ ہے نا، اب یہ مچھر جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے انسیکٹیسائیڈ لائیں۔ مثلا 2 طرح کے انسیکٹیسائیڈ جو ہے نا وہ ایک نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایک تو وہ انسیکٹیسائیڈ کہ جو ان کو ہم دیں تو وہ ان کے لیے جب وہ ان کے اندر جائیں تو وہ ان کے جتنے لاروا ہیں ان کے پیٹ میں مر جائیں، اور دوسرا جو بڑی ریسرچ ہوئی ہے آئی پی ایچ میں اور ایون ایگریکلچر یونیورسٹی میں باہر کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے، کہ جب وہ ہم دوائی دیتے ہیں، وہ دوائی ان کی جو فیمیل ماسکیٹو ہوتی ہے، ان کی جو بچے دانی ہوتی ہے، اس میں جا کے جمع ہو جاتی ہے، جب وہ ان کے بچے دانی میں جمع ہوتی ہے جا کے تو وہاں وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی ایک لیٹسٹ دوائی ہے، تو امید ہے کہ اگلے سال تک یہ بھی دوائیاں ہماری آ جائیں گی، اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے دوائیوں، ایک اور جو کام کیا وہ یہ کیا کہ یہ بے تکی فاگنگ جو تھی نا، اور انسیکٹیسائڈ ہر جگہ آپ دیکھتے تھے کہ ہر جگہ یہ مطلب کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی ہوتی تھی، بس جہاں گئے، اور ایک جیسے جب کرونا آیا شروع میں تو بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ جو تھی وہ اس لیے ہوئی کہ علاج کا پتہ نہیں تھا، علاج الٹا ہوتا رہا۔ اسی طرح ڈینگی میں اب ہم نے جدید چیزیں سیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ، جس کے ہمارے ڈی جی صاحب سربراہ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کس کس جگہ پہ ہم نے اسپرے کرنا ہے، کس کس جگہ پہ اسپرے نہیں کرنا ہے، اور کون سی جگہ پہ کون سا اسپرے کرنا ہے۔ تو یہ ایک اور ہم نے جو ہے نا اس میں جدت پیدا کی۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلی باری، میں وہ منسٹر ہوں جو تقریباً ہر ضلع سے خود رپورٹ لے رہا ہوں کہ میرے ضلع والے کر کیا رہے ہیں، اور میں خود ہاٹ لائن پہ ہوتا ہوں، میں واحد منسٹر ہوں
کہ جس کو ایک پی این بھی نہ کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فون کرتا ہے تو میں فون اٹھاتا ہوں. میرے لیے میرے فون میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میرا پی ایس اٹھائے گا. پی ایس میں نے رکھا ہی نہیں ہے. پہلی بات ہی جب میں پنڈی جاتا ہوں میرا کوئی پی ایس نہیں ہوتا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شام کو جب میں اپنے گھر جاتا ہوں 5 بجے اپنے یہاں بھی, تب بھی میرا کوئی پی ایس نہیں ہوتا. اور یہ سارے گواہ ہیں, مہران صاحب تو خاص طور پہ گواہ ہے, بلال صاحب بھی گواہ ہے کہ میں اپنا فون خود اٹھاتا ہوں. اور بلکہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ پہلا منسٹر ہے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے میرا اسٹاف ملے ہوں میرے بندوں ان لوگوں کے ساتھ, تو جب وہ فون کریں تو وہ بندہ مجھے گول مول جواب دے دے. اب جب میں ہاٹ لائن پہ ہوتا ہوں تو انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. تو یہ بھی ہم نے ایک تبدیلی کی, اور سر کا بھی یہی حال ہے, 24 گھنٹے سر کا فون کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈینگی پہ کچھ چیزوں پہ ہم نے زیرو ٹالرنس کر دی ہے. اگر میرے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کام نہیں کر رہے, میں ان کو نہیں پکڑوں گا, چھوٹے چھوٹے سینیٹری پیٹرول یا ان کو, میں تو اپنے بڑے افسروں کو پکڑوں گا. اس لیے کہ بڑا افسر جو آج میں نے کل میں نے اپنے شہر کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کر دیا تھا اس کو سسپینڈ. یہ گواہ بیٹھے ہیں میرے پاس. میں نے ان کو جو ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ ویکسینیشن تھا جو بہت پاورفل, یہ بڑے لوگ پاورفل ہیں, آج آپ کو بتا دوں یہ جو نیچے بیٹھے ہیں نا, ایک ایل ایچ وی آپ کی جتنی پاورفل ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے. ایک ایل ایچ وی, تو وہ جو دفتر میں بیٹھا ہے نا ایک بندہ سپریڈنٹ اور کلرک, وہ جتنا پاورفل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو میں کل ہی اڑا دیا ہے. کس بات پہ اڑا دیا؟ کہ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے 2 سی او آتے ہی اڑائے. میرے بڑے قریبی جاننے والے تھے پنڈی کے, ڈاکٹر الیاس گوندر, میرے بڑے قریبی تھے, لیکن کام نہیں کرتے تو اڑا دیا. اس لیے کہ بھائی میری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میری اور ڈاکٹر جاوید اکرم کی عزت ہے, اور اگر ہماری عزت خراب ہوگی تو ہم کسی کو بھی اس کو عزت سے کھیلنے نہیں دیں گے. کیونکہ میں جو وزیر بنا ہوں, سر بھی وزیر بنے ہیں, ہماری اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے, ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. سچ بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا چھوٹی آبادیوں کا کیا حال ہوگا, لیکن جنرلی بھی حقیقت ہے. میں لاہور میں آتا تھا تو وہ جی او آر کے اندر یوں مچھر چل رہے ہوتے تھے, اس دفعہ مچھر نہیں ہے, پنڈی گیا ہوں مچھر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینگی والے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اس میں کوتاہیاں کمی ہو سکتی ہیں, لیکن پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ آپ کو ایک سائنٹیفک طریقے سے نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1164 جتنے بھی سر نے مریض بتائے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیک سیزن چل رہا ہے, ایک مریض نہیں مرا. اور میرا ایمان ہے, میں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرا ایمان ہے اگر کوئی ڈینگی خالی سے مرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار اگر ایک بندہ خالی ڈینگی سے مر جائے نا تو یہ ماننے والا, یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بندہ ڈینگی سے مر گیا یار, یہ تو ظلم کی. ہاں ڈینگی سے عموماً جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں جن کو, جیسے سر نے کوماربیڈیٹی کا کہا کہ اس کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے کووڈ میں ہوا. کووڈ میں کیا ہوا ہمارے ملک میں, آپ اسٹڈی کریں. میں واحد بندہ تھا جو لڑ رہا تھا, میں واحد اکیلا آدمی تھا پورے پاکستان میں کہتا تھا کووڈ جو ہے نا اتنا بڑا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے. اور آج دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا. جب میں 2 سال پہلے یہ بات کرتا تھا کہ ہمارا آنے والا دور بہت برا ہوگا, خدا کے واسطے یہ جو کووڈ پہ آپ یہ ڈینگی پہ پیسے ضائع کرتے ہیں, اس کو لوگوں کی اکانومی پہ ضائع کریں, لوگ مذاق اڑاتے تھے میرا. مجھے یاد ہے میں اکیلا جیو پہ گیا جس دن, میں نے کہا یار یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا. یہ جو چوچلے ہیں نا کووڈ شووڈ والے, یہ سارے یہ بڑے بڑے ان لوگوں کے جن کے پاس وسائل ہے. ہمارے پاس تو 10 کروڑ لوگوں کو روٹی دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا. پہلے ہمیں ان کو سوچنا ہے. میں اس کے ساتھ کووڈ کے ساتھ ڈینگی کے ساتھ آپ سے ایک اور درخواست کروں گا کہ جہاد کریں کہ جو ڈائریا اور نمونیا سے 2.5 لاکھ بچہ مر رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے.